اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خطبہ معرفت نورانی کتاب نیج الاسرار سے ہم آپ کو اس کے 4 حصے پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، تو آج ہم اس خطبہ معرفت نورانی کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ولایت و مودت اور عرفان جو ہمیں محمد وآل محمد کی خصوصاً غلامی میں ملا ہے اور ہم اندر محسوس کرتے ہیں، آپ ان الفاظ کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بحر تمام جو آپ کے اندر موجود ہے مزید جو ہے وہ ٹھاٹھیں مارے گا۔ تو سنیے کہ سرکار علی بادشاہ نے اپنی فضیلت کس طرح سرکار سلمان اور سرکار ابو ذر کو بیان فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ اے سلمان، ہم میں سے کوئی مر جائے تو وہ مردہ نہیں ہے، اور کوئی ہمارا مقتول ہو تو وہ قتل ہی نہ ہوا ہو، اور ہم ہیں کہ جس کا غائب نہیں، ہمارا سلسلہ توالد و تناصر و بطون میں نہیں ہے۔ دوبارہ سنیں، ہمارا سلسلہ توالد و تناسل بطون میں نہیں ہے، اور لوگوں کی طرح ہم پر قیاس نہیں کیا کرو۔ کیا بات ہے کہ علی بادشاہ سلمان جیسے، کہ جس سلمان کے لیے خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، ان کو بیان کر رہے ہیں کہ جب سلمان جیسی ہستیوں کو اس طرح کے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم عام انسان کون ہیں جو ایسے بے فائدہ اور مہمل مزاج کی جو ہے وہ چیزیں ہم سوچیں۔ میں وہ ہوں کہ جس نے عیسیٰ کی زبان سے گہوارے میں بات کی، میں نوح کا مؤنث اور ابراہیم کا مددگار ہوں، میں عذاب کا بھیجنے والا ہوں، اور میں صاحب رجفہ اور صاحب زلزلہ ہوں، میں لوح محفوظ ہوں، اور اس میں جو کچھ علم ہے مجھ ہی پر منتہا ہے۔ جس صورت میں خدا چاہتا ہے میں منقلب ہو جاتا ہوں۔ جس نے ان صورتوں کو دیکھا مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے ان کو دیکھا۔ ہم در حقیقت اللہ کا وہ نور ہیں جس کو نہ کوئی زوال ہے اور نہ ہی کوئی تغیر۔ اے سلمان، ہر پیغمبر نے ہمارے ہی سبب سے شرف حاصل کیا۔ تم ہمیں خدا نہ کہو، اور پھر ہمارے بارے میں جو چاہو کہہ لو، بس ہماری ہی وجہ سے ہلاک ہونے والا ہلاک ہوا، اور نجات پانے والے نے نجات پائی۔ اے سلمان، میں نے جو کچھ کہا اور شرح اس کی، جو ایمان لایا وہ مومن ہے، جس کے قلب کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لے لیا ہو، اور جو اس سے راضی ہے، اور جس نے شک کیا وہ ناسبی ہے۔ اگر وہ ہماری ولایت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ اے سلمان، میں اور وہ ہادی جو میری اہل بیت سے ہیں خدا کے راز مکنون ہیں اور اس کے مقرب اولیاء ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، ہمارا امر ایک ہے اور ہمارا راز ایک ہے، پس ہم میں تفرقہ نہ ڈالو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم ہر زمانے میں حسب مشیت رحمانی ظاہر ہوں گے۔ وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے۔ جو میں نے کہا ہے کہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کرتا مگر وہی جو غبی اور احمق ہو، اور جس کے قلب اور کانوں پر مہر لگی ہو، اور جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ اے سلمان، میں ہر مومن و مومنہ کا باپ ہوں۔ اے سلمان، میں بہت گرا دینے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں، میں جب آ جاؤں سب کو گھیر لینے والا، سب کے دلوں پر ضرب لگانے والا، اور سب کو ہرا کر دینے والا ہوں۔ میں نازل ہونے والا امتحان ہوں۔ ہم خدا کی آیات ہیں اور اس کی دلیلیں اور حجاب ہیں اور وجہ خدا ہیں۔ میں وہ ہوں جس کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے، اس لیے اس نے قرار پکڑا، اور آسمانوں پر لکھا ہوا ہے جس سے وہ قائم ہوئے، اور زمین پر لکھا گیا تو وہ قرار پکڑی، اور پہاڑوں پر لکھا گیا تو وہ بلند ہوئے، اور ہوا پر لکھا گیا تو وہ اڑنے لگی، اور برق پر لکھا گیا تو وہ چمکنے لگی، اور بارش کے قطروں پر لکھا گیا تو وہ جاری ہوئے۔ نور پر لکھا گیا تو وہ روشن ہوا، بادلوں پر لکھا گیا تو وہ برسنے لگے، رات پر لکھا گیا تو اس نے خشوع کی صدا بلند کی، رات پر لکھا گیا تو وہ تاریک ہوئی، اور دن پر لکھا گیا تو وہ چمک اٹھا اور تبسم کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا خطبہ معرفت نورانی کا آخری حصہ تھا، جو 5واں تھا۔ تو یہ علی بادشاہ کی اپنی ذاتی فضیلت،
محمد والے محمد کی ازوات نورانیہ ازوات طاہرہ کی فضیلت جو علی بادشاہ سلمان جیسی ہستیوں میں ابو ذر جیسی ہستیوں کے درمیان بیان فرما رہے ہیں، تو محمد والے محمد کا پاک خالق و مالک اس کلام کا ہمیں قائل کرے، مطیع کرے، فرما بردار کرے اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلام عظیم کے ذریعے ہم لوگوں کی بخشش ہو، آپ جیسے سننے والوں کی، اور اس پر جو ہے عمل کرنے والوں کی بخشش ہو۔ ہمارے ان الفاظ کو اگر آپ نے پسند فرمایا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو محمد والے محمد کے فرامین مزید سنائیں کہ محمد والے محمد کی فضیلت جب وہ خود بیان کرتے ہیں تو کیسی ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس کو نہیں جھٹلا سکتا، تکذیب نہیں کر سکتا، تکذیب نہیں کر سکتا۔ خود مولا کا فرمان ہے کہ صرف احمق و غبی مقصر ہی اس کلام عظیم کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی اطاعت کر سکتا ہے، اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں ان مہر والے گروہ سے بچائے، ہمیں ان میں شمار کرے، ہمیں سلمان و بوذر جیسی عظیم ہستیوں کے در کی دہلیز کا ہی غلام بنا لے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم محمد والے محمد کے غلام، ہم تو ان کے نوکروں کے غلام ہیں۔ مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاجات دینی و دنیاوی پوری فرمائے، آمین ثم آمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، والسلام، اللہ حافظ۔